بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنیز کی تعریف اور شرعی حیثیت۔ سوال: قرآن مجید نے کنیز کی کیا تعریف بیان کی ہے اور کنیز کے بلا نکاح حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جواب: قرآن میں کنیز کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ عورت جو زور بازو سے حاصل ہو، اور چونکہ قرآن زور بازو کے استعمال کو صرف قتال فی سبیل اللہ تک محدود رکھتا ہے، اس لیے قرآن کی تعریف کی روح سے کنیز صرف وہ عورت ہے جو راہ خدا کی جنگ میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہ تعریف اور ایسی عورت کے حلال ہونے کی دلیل ان آیات میں ہم کو ملتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 اور 24۔ ترجمہ: حرام کی گئیں تمہارے لیے تمہاری مائیں اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں، ماں سوائے ان عورتوں کے جن کے مالک ہوئے تمہارے سیدھے ہاتھ۔ سیدھا ہاتھ عربی میں قدرت، غلبہ و قہر اور زور بازو کی مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ یہ بجائے خود کنیز کی مذکورہ بالا تعریف کے حق میں کافی دلیل ہے۔ اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ وہ شادی شدہ عورت جس کو اس آیت میں حرمت کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، بہرحال وہ عورت تو نہیں ہو سکتی جس کا نکاح دارالاسلام میں ہوا ہو، کیونکہ آیت کا سیاق خود بتا رہا ہے کہ وہ ان محصنات میں شامل ہے جو حرمت علیکم کے تحت آتی ہیں۔ اس لیے لا محالہ الا ما ملکت ایمانکم سے مراد وہی شادی شدہ عورتیں ہوں گی جن کے نکاح دارالحرب میں ہوئے ہوں اور پھر وہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں۔ رہی ان کے بلا نکاح حلال ہونے کی دلیل، تو وہ یہ ہے کہ اول تو مذکورہ بالا آیت میں جن شادی شدہ عورتوں کو حرام کیا گیا ہے ان سے وہ عورتیں مستثنیٰ کر دی گئی ہیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 24، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے ان کے سوا دوسری عورتوں کو اس طور پر کہ تم ان کو اپنے اموال کے بدلے حاصل کرو، قید نکاح میں لانے والے بن کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرتے ہوئے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ملک یمین میں آئی ہوئی عورتوں کو مہر دے کر نکاح میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر ہی حلال ہیں۔ اس معنی پر یہ آیات بھی دلالت کرتی ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1-6۔ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع برتتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، کیونکہ بیویوں اور لونڈیوں سے محفوظ نہ رکھنے پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے دو قسم کی عورتوں سے تعلق شہوانی کو جائز ٹھہرایا گیا ہے: ایک ان کی ازواج، دوسری ما ملکت ایمانہم۔ ازواج سے مراد تو ظاہر ہے کہ منکوحہ بیویاں ہیں۔ اب اگر ما ملکت ایمانہم بھی منکوحہ بیویاں ہی ہوں تو ان کا ازواج سے الگ ذکر سراسر فضول ٹھہرتا ہے۔ لا محالہ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان سے محض ملک یمین کی بنا پر تمتع جائز ہے۔ ترجمان القرآن، جون 1956۔